کیا نجات کے لیے بپتسمہ ضروری ہے؟ نئی پیدائش کا بپتسمہ کیا ہے؟ بپتسمہ کے وسیلے سے نئی پیدائش کا تجربہ ایک ایسا تصور ہے جس کے مطابق ہر شخص کے لیے نجات کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ ہم یہ بات تو مانتے ہیں کہ ایک مسیحی کے لیے بپتسمہ لینا خدا کی فرما برداری میں آگے کی طرف بڑھنے میں ایک اہم قدم ہے، لیکن ہم سختی سے اس تعلیم کو مسترد کرتے ہیں کہ بپتسمہ لینا نجات کے لیے ایک لازم عمل ہے۔ ہمارا یہ مضبوط ایمان ہے کہ ہر مسیحی کو غوطہ کی صورت میں پانی کا بپتسمہ لینا چاہیے۔ بپتسمہ لینا ایک ایماندار کے لیے مسیح کی موت، دفن کیے جانے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ مشابہت رکھنے کی مثال ہے۔ رومیو 6:3-14 آیات بیان کرتی ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا وہ اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ پانی میں غوطہ لگانے کا عمل مسیح کے ساتھ مرنے اور دفن ہونے کو پیش کرتا ہے، اور پانی میں سے اوپر آنا مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی تصویر کشی ہے۔ نجات کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے علاوہ کسی اور عمل کا تقاضا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نجات ہمارے اعمال پر مبنی ہے۔ نجات کے پیغام میں کسی بھی اور بات کو شامل کرنے کا مطلب ہے کہ ہماری نجات کی قیمت ادا کرنے کے لیے صلیب پر یسوع کا جان دینا ناکافی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نجات کے لیے ہمیں بپتسمہ لینا ضروری ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں نجات کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے مسیح کی موت کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال اور فرمانبرداری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف یسوع کی موت ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے۔ رومیو 5:8 آیت، دوسرا کرنتھیوں 5:21 آیت۔ یسوع مسیح کی موت ہمیں ایمان کے وسیلہ سے رازباز ٹھہرانے کے لیے کافی ہے۔ یوحنا 3:16 آیت، اعمال 16:31 آیت، افسیوں 2:8-9 آیت۔ لہذا نجات یعنی یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے کے بعد بپتسمہ لینا ایک اہم قدم ہے، مگر نجات کے لیے بپتسمہ لینا ایک لازمی شرط نہیں ہو سکتا۔ یقیناً کلام مقدس میں ایسی آیات پائی جاتی ہیں جو بپتسمہ کو نجات کے لیے ایک لازمی شرط کے طور پر پیش کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ بہرحال جب بائبل واضح طور پر بتاتی ہے کہ نجات صرف ایمان ہی کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، یوحنا 3:16 آیت، افسیوں 2:8-9 آیات، تو 3:5 آیت، تو اس صورت میں ان آیات کی تشریح مختلف انداز سے ہونی چاہیے۔ بائبل کے زمانہ میں جب کوئی شخص ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرتا تو اس تبدیلی کی نشاندہی کے لیے اس شخص کو بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ بپتسمہ لینا عوامی طور پر اس تبدیلی کے اظہار کا طریقہ تھا۔ ایسے لوگ جو بپتسمہ لینے سے انکار کر دیتے، بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ حقیقی ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے رسولوں اور ابتدائی شاگردوں کے ذہنوں میں غیر بپتسمہ یافتہ ایمانداروں سے مراد ایسے لوگ تھے جنہوں نے کلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ جب کوئی شخص مسیح پر ایمان کا دعویٰ کرتا تھا مگر لوگوں میں اس ایمان کا اقرار کرنے سے شرمندہ ہوتا تھا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کا ایمان سچا نہیں۔ اگر نجات کے لیے بپتسمہ ضروری ہے تو پولس نے ایسا کیوں کہا تھا کہ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا۔ پہلا کرنتھیوں 1:14 آیت۔ اس نے یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ پہلا کرنتھیوں 1:17 آیت۔ مان لیں اس حوالہ جات میں پولس رسول کرنتھیوس کی کلیسیا میں پائی جانے والی فرقہ بازی کے خلاف دلیل دے رہا ہے، لیکن اگر بپتسمہ لینا نجات کے لیے ضروری تھا تو پولس رسول ممکنہ طور پر یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، یا مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا؟ اگر نجات کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے تو پولس رسول دراصل یہ کہہ رہا تھا، خدا کا شکر کرتا ہوں
کہ تم نجات یافتہ نہیں ہو اور مسیح نے مجھے نجات کے لیے نہیں بھیجا، اس لحاظ سے یہ پولوس کی طرف سے ایک ناقابل یقین اور مذکر خیز بات ہوتا۔ نیز دیکھیں کہ پولوس رسول جب انجیل کا تفصیلی خاکہ پیش کرتا ہے، پہلا کرنتھیوں 15 باب 1 سے 8 آیات، وہ بپتسمہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اگر نجات کے لیے بپتسمہ لینا لازمی شرط ہے تو انجیل کی ہر پیشکش میں بپتسمے کے ذکر کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بپتسمے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونا بائبل کا تصور نہیں ہے۔ بپتسمہ گناہ کی بجائے ضمیر کی ملامت سے بچاتا ہے۔ پہلا پطرس 3 باب 21 آیت میں پطرس واضح طور پر سکھاتا ہے کہ بپتسمہ سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ بپتسمہ اس تبدیلی کی علامت ہے جو مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے والے شخص کے دل میں پہلے ہی سے رونما ہو چکی ہے۔ رومیوں 6 باب 3 سے 5 آیات، گلتیوں 3 باب 27 آیت، کلسیوں 2 باب 12 آیت۔ بپتسمہ لینا خداوند کی فرما برداری میں ایک اہم قدم ہے جسے ہر مسیحی کو اٹھانا چاہیے۔ بپتسمہ نجات کے لیے لازمی شرط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا کہنا، سمجھنا یا ماننا یسوع مسیح کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی اہمیت پر حملہ ہے۔ آمین اور آمین۔